العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معززات، موقرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حکم ہوا تعمیل کے لیے حاضر، چند منٹوں کے اندر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اس کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے، قرآن میں گواہی ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نظروں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کی کدورتوں کو بھی پہچانتا ہے۔ روشنیوں کے اندر جو کام ہوں وہ مجھے اور آپ کو تو نظر آئیں، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات ایسی ہے۔ آپ سن رہے تھے کہ جس کی یہ چھائیاں تھیں اس کے لیے آسمانوں سے رب کے فیصلے کس طرح آتے ہیں۔ اگر رب کی توحید کے تذکرے فرعون کے دربار میں ایک ایمان والا کرتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے فرعون کے دربار میں، ایک شخص ایسا تھا جس کا نام مومن تھا۔ اللہ رب العزت کے اس بندے کا تذکرہ دربار سے باہر کسی نے نہیں کیا۔ اللہ نے اس کے وہ کلمات جو اس نے فرعون کے دربار میں کہے تھے، اور قرآن نے ان لفظوں میں تذکرہ کیا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر اس کو قتل کروا دیا گیا، اس کی آواز کو دبا دیا گیا، مگر اللہ نے اس کی آواز کو دبنے نہیں دیا، اس کے تذکروں کو اپنے پاک کلام میں فرما دیا۔ حضرات، سلیمان علیہ السلام کے دربار سے ہدہد غائب ہوا، اور اللہ کو اس نبی کی حکمرانی ملک لا ینبغی لأحد، ایسی حکمرانی اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سمندروں پہ حکمرانی، پانیوں پہ، ہواؤں پہ، جنات پہ، سارا دربار لگا ہوا۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا قال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد نظر نہیں آ رہا، غائب ہے۔ دربار کے اندر پوچھا گیا، ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ زبان سے یہ کلمات نکلے لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، دلیل لے کے آئے گی یا اس کے بعد دلیل نہ ہوگی، ذبح کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، عذاب شدید سے دوچار کیا جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا، آتے ہی کہا ایک قوم کو ایک مملکت کے اندر دنیا کو دیکھ کے آیا، وہاں اللہ کو چھوڑ کر سجدے ہو رہے ہیں، یسجدون للشمس والقمر،
یہ سورج و چاند کو سجدے کرنے والی قوم، اس کا تذکرہ کیا، اس کی توحید کا تذکرہ ہدہد نے کیا، اللہ نے اس کے تذکرے کو اپنے پاک کلام میں کر دیا۔ حضرات غور کیجئے، ہمارا ایمان سیاہ راتوں کے اندر، سیاہ بادلوں کے اندر اور سیاہ بادلوں کے اندر تاریک راتیں، کالے پہاڑوں کے کالے غاروں کے اندر، کالے غاروں کے کالے سوراخوں کے اندر، ایک بل کے اندر تحت الثرا کے اندر ایک کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے، وہ تحت الثرا میں، وہ عرش پہ مستوی، اللہ اس چلنے والی کالی چیونٹی کے دل کی دھڑکنوں کا عرش معلیٰ پر بیٹھ کر سن رہا ہوتا ہے۔ اور حضرات اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا۔ سلیمان علیہ السلام نکلے، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اس کی دلیل کے بعد سلیمان علیہ السلام کا لشکر نکلا اللہ کے راستے میں دعا کرنے کے لیے، چیونٹیوں کی فوج اس سے پہلے رب سے دعا کر رہی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ اللہ کے نبی نے اس منظر کو دیکھا، نبی مسکرایا، نبی کی مسکراہٹ، اس کی آواز کو سننے کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آیا، آپ لوٹ جائیں، اللہ نے چیونٹیوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیا۔ اللہ نے ان کے تذکرے بھی قرآن میں فرما دیے۔ سورہ یاسین کے اندر وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ۔ اللہ تذکرے فرماتے ہیں، دو نبیوں کو بھیجا، قوم نے جھٹلا دیا، اللہ نے تیسرے واعظ کو بھیجا، پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر نے آ کر کے ان کے ساتھ مل کر کے رب کی توحید کے تذکرے کیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے کو بھیج کر کے ہم نے عزت عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری قوم مذاق اڑا رہی تھی، جھٹلا رہی تھی، پھر قرآن نے ایک خاموش مجاہد کا تذکرہ کیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ ایک آیا شہر کے کونے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا جو لوگ تم سے سوال نہیں کرتے، مانگت نہیں ہیں، لوگ تمہارے سامنے اللہ کی رضا کی بات کرتے ہیں، ہدایت یافتہ گروہوں کا لشکر ہے، لوگوں ان کی پیروی کرو۔ لوگوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے اس کو پکڑ لیا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، کوڑوں کی برسات ہوئی، پکڑ کر کے مارتے جا رہے ہیں، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، لوگوں ان کی پیروی کرو، یہ اللہ کی توحید کے تذکر کرنے والے ہیں۔ لوگوں نے پکڑا، مارنا شروع کر دیا، کوئی چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، کوئی کوڑوں کی برسات کرتا ہے، ایک نے جوتا اتارا اس کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا، ایک ظالم دوڑتا ہوا لوہار کے پاس جاتا ہے، اپنے جوتے کے اندر کیلیں لگوا کر کے، میخیں لگوا کر کے دوڑتا ہوا آتا ہے، آتے ہوئے اس حبیب نجار کو دیکھتا ہے، وہ زمین پہ لیٹا ہوا رب کی توحید کے تذکرے کرتا جا رہا ہے، اللہ احد کی دعائی دیتا جا رہا ہے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے بڑھتے ہوئے زیادتی کرتے ہوئے انتہا کر دی۔ حبیب نجار کے کبھی چہرے پر کیلوں والے جوتوں کی ضربیں لگاتا ہے، کبھی چھاتی پہ، یہاں تک کہ پیٹ پر چڑھ کر کے چھلانگیں لگاتا ہے، پیٹ پھٹ جاتا ہے، خون کے قطرات زمین پہ بعد میں گرتے ہیں۔ اللہ جنتوں کی زیارتیں
پہلے کروا دیتا ہے. قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسے جنتوں کے اندر داخل کر دیا جائے. اس نے جب دیکھا اللہ نے جنتوں کے نظارے کروا دیے, اس کی زبان سے نکلا یا لیت قومی یعلمون, کاش کہ میری قوم کو عزت کا, احترام کا پتہ چل جاتا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا, اللہ نے جنتوں میں مجھے عزتیں بھی عطا فرما دی. حضرات وہ تھا خاموش مجاہد, مگر قرآن کا فیصلہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا. جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس کی اچھائی کو, اس کی آواز کو ضائع نہیں کرتا. توحید کی بات کرنے والا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. جو حق کی آواز کو پھیلاتا ہے, حق کی دعوت کو پھیلاتا ہے, اللہ رب العزت اس کی اعانت کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, استقامت اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اور قرآن نے ایسے پختہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ڈرنے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں. اللہ رب العزت عرش معلی سے اپنے فرشتوں کے ذریعے جنت کی بشارت دے رہا ہے. ہم سے بڑا, آپ سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جو اس دور کے اندر حق کی دعوت کا اعلان کرتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ تم اوروں کی بات کرتے ہو, اوروں کی طرف کھینچنے کی بات کرتے ہو. ہم کہتے ہیں ہو جس سے عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے, بندوں میں اسے تقسیم نہ کر, اور عالی مقام مومن اپنی خودی مٹانا, در در پہ کرنا سجدے, ہر جا پہ سر جھکانا. مدنی تیرا پیغمبر تو سب سے نیک نامی, عرشی ہو کہ فرشی تیری کریں غلامی. شہرگ سے جو ورے ہے اس رب کو تو بلائے, سن غیر کے سوالی کیوں غیر کو بلائے. خواجہ مدد کو آؤ یہ کہہ کے تو بلائے, کوڑی کے مول لٹایا توحید کا خزانہ. وہ فخر انبیاء کے کر کے گئے دعائیں, مولا میری قبر کو نہ سجدہ گاہ بنانا اور سجدہ رواج ہوتا. ایک رب کے ماں سوا کو اصحاب سجدہ کرتے, محبوب کبریا کو پر چشم سب ولی ہیں. حاجت روا خدا ہے اس در کے سب سوالی, مشکل کشا خدا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.